مسجد کی زمین حکومت دے کر پھر واپس نہ لیتی. یہ ٹھیک ہے کہ دشمن اسلام کا علاقہ ہے، اس کو وہاں زور ہے، لیکن پھر بھی اس شہر میں بہت سے شرفاء ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. بس اپنی کوشش کو پہلے سے زیادہ مربوط، مضبوط اور تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتے. خدا تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں. یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ملکہ کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ایک طبقہ ملکہ کے پیچھے بھی اس لیے پڑ گیا ہے کہ ملکہ مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے ظالمانہ سلوک کے خلاف ہے، اسے روکتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی ملک کا شہری سمجھتے ہوئے ان کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے. اور مسلمانوں کے لیے تو حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ. بس ملکہ کے لیے دعا کریں کہ اس کے خلاف ہر قسم کی سازش ناکام ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بھی کھول لے. اور اسی طرح اس ملک کے لوگوں کا بھی سینہ کھول لے کہ وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو سمجھنے والے ہوں. بس ہم نے انصاف کے قیام اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اس جری اللہ کو ماننے والے ہیں جس نے اسلام کی برتری اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا سے منوانا ہے، ان کے قدموں میں لا کر رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بر صغیر میں باطل کی یلغار کو روکا. بر صغیر کے مسلمان چاہے مانے یا نہ مانے، آپ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شرک کی جھولی میں گرنے سے بچایا. آپ ہی تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پھر افریقہ میں ہمارے مبلغین نے اسلام کی تبلیغ کر کے تثلیث کے قائل لوگوں کو توحید پر قائم کر دیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنا دیا. جلسوں پر افریقن احمدیوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خوبصورت آواز میں ورد کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں. ان میں سے اکثریت عیسائیت سے ہی اسلام میں آئی ہوئی ہے. گانا میں تو اکثریت ان لوگوں میں سے آئی ہے، عیسائیت میں سے. بس یہ وہ کام ہے جو آج جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھ کر دنیا میں کر رہی ہے. آج آپ سے جدا ہو کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ ہی وہ مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں دنیا کی ہدایت کا کام کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر آئے ہیں. آپ ہی وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ مقام محمدیت کے منوانے کے لیے قربان کر دیا. آپ علیہ السلام کے دل میں جو عشق رسول تھا اس کا اندازہ آپ کی تحریرات سے ہو سکتا ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، اور یعنی حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ اور افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں.
جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اس جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے